جارج ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہے۔ ساری رات وہ آج کی اہم ترین میٹنگ کے بارے میں پریشان رہا اور سو بھی نہیں سکا۔ صبح دفتر کی تیاری کی اور گاڑی نکالنے گیراج پہنچا۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو چاروں نہ چار گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اور زیادہ پریشانیاں آ گرتی ہیں۔ گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی تو اس نے بس پر دفتر جانے کا سوچا۔ ابھی کافی وقت تھا اس لیے جلدی نہیں کی اور گھر سے نکل پڑا۔ بس اسٹاپ تک پہنچا۔ بس آئی تو اس نے بس میں چڑھنے کی کوشش کی، لیکن بس کے دروازے پر قدم رکھتے ہی بس ڈرائیور نے اسے روک دیا اور بولا کہ اس بس میں ہر مسافر سوار نہیں ہو سکتا۔ یہ عام بس نہیں بلکہ خاص بس ہے۔ اگر آپ اس بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ جارج پہلے تو حیران ہوا، پھر متجسس اور پھر اس قوانین کے ضابطے جان کر اس بس میں سوار ہو گیا۔ مصنف جان گورڈن نے یہ کہانی اپنی کتاب میں تحریر کی ہے جس کا نام ہے دی انرجی بس بائی جان گورڈن۔ جان گورڈن نے کہانی کے انداز میں یہ پوری کتاب تحریر کی ہے جس میں اس نے زندگی کو بس سے تشبیہ دی ہے، جبکہ بس میں سفر کے دوران وہ قوانین قدرت ہے جو اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو زندگی پرسکون اور بہترین ہو سکتی ہے۔ اس سفر کا آغاز مثبت توانائی سے ہوتا ہے۔ آپ بھی ان قوانین کے بارے میں جان کر اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی بس کا سفر بہترین کر سکتے ہیں۔ یہ 10 قوانین ذیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی بس کے ڈرائیور ہیں۔ یہ سب سے اہم قانون ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور نہ بس یعنی زندگی کو چلانے کی ہمت کر پائیں گے۔ جو آپ ساری زندگی دوسروں کے سہارے زندہ رہیں گے، اس کے لیے آپ خود سے پوچھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی، کیریئر اور جاب کے بارے میں میرا ویژن کیا ہے، اور آپ کے اندر اتنی توانائی ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوال کر کے اس کا جواب بھی اپنے پاس جان سکیں۔ نمبر 2، خواب، ویژن اور توجہ۔ آپ کے خواب، ویژن اور توجہ آپ کی بس کو درست سمت میں لے جائیں گی۔ بس کے ڈرائیور نے جارج کو بتایا کہ وہ روزانہ اپنے ویژن کو جو اس نے لکھا ہے 10 منٹ دیکھے، کیونکہ ہم روزانہ کی زندگی میں جن چیزوں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں وہی چیزیں ہماری زندگی میں وجود پاتی ہیں۔ نمبر 3، اپنی بس میں ہمیشہ مثبت توانائی کا ایندھن رکھیے۔ آپ کی گاڑی میں اگر پیٹرول یا ڈیزل نہ ہو تو آپ کی گاڑی نہیں چلی جائے گی۔ ایسے ہی زندگی کی بس کے لیے مثبت توانائی ایندھن کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثبت توانائی میں بہت زیادہ قوت ہوتی ہے۔ یہ توانائی آپ کی گاڑی کو خراماں آپ کے ویژن کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ مثبت توانائی کا یہ ایندھن آپ کو آپ کے سوچ سے ملے گا۔ آپ حالات و واقعات کو قابو نہیں کر سکتے، مگر ان کے بارے میں اپنے تصور یا سوچ کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ یوں آپ کے نتائج بھی بدل جائیں گے۔ نمبر 4، لوگوں کو اپنی بس میں بلائیے اور ان سے اپنا ویژن شیئر کیجیے۔ آپ اپنی زندگی میں تنہا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو ہر لمحہ ہم خیال لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے اپنا ویژن ضرور شیئر کریں تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور کچھ آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنا ویژن سب سے شیئر کرتے رہیں گے۔ نمبر 5، ان لوگوں پر توانائی ضائع نہ کریں جو آپ کی بس میں سوار نہیں چاہتے۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کبھی پریشان نہ ہو جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور آپ کی بس میں بھی سوار نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ منفی سوچ آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے اور یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پریشان ہونے سے آپ کے اندر کی مثبت توانائی ضائع ہوتی رہے گی۔ نمبر 6، اپنی ٹیم میں مثبت افراد کو شامل کیجیے۔ منفی سوچ رکھنے والے سے بچیے۔ اپنی ٹیم میں مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کو شامل کیجیے۔ آپ کامیاب ہو یا نہ ہو، یہ لوگ آپ کو ہر طرح سے تحریک دیتے رہیں گے اور آپ کو ایک اچھا سوچنے کی امید دلاتے رہیں گے۔ نمبر 7، مثبت انرجی مزید مسافروں کی آمد کا ذریعہ۔
مثبت توانائی میں بہت کشش ہے، یہ لوگوں میں بہت جلد سرایت کر جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو CEO ہونا چاہیے، یعنی چیف انرجی آفیسر، کیونکہ مثبت انرجی ہی مزید مثبت مسافروں کو آپ کی بس یعنی آپ کی زندگی میں لانے کے باعث بنتی ہے۔ نمبر 8، اپنے مسافروں سے محبت کیجیے۔ آپ اپنی زندگی میں شامل ہونے والے ہر فرد سے محبت کیجیے۔ اپنی ٹیم، اپنے حلقہ احباب اور فیملی کو دل سے محبت دیجیے۔ آپ کی پرخلوص محبت ان کو آپ کا گرویدہ کر دے گی، جس سے آپ کو آگے بڑھنے کی مزید انرجی ملے گی۔ نمبر 9، بامقصد سفر۔ مقصد دراصل زندگی کا سب سے بڑا ایندھن ہے۔ مقصد کی لگن ہو تو سفر کتنا ہی طویل اور سخت ہو تھکن نہیں ہوتی، لہٰذا اپنی زندگی کا ایک واضح مقصد بنائیے۔ نمبر 10، سفر کا لطف لیجیے۔ ان چیزوں پر فوکس نہ کریں جو آپ کو سٹریس میں مبتلا کرتی ہیں، بلکہ ان کے حل کے لیے کوشش کریں۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے سفر میں اچھے برے حالات کا سامنا کریں، ان سے سیکھیں